تو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کی تعلیم دی، عبادات کی تعلیم دی، حسن اخلاق اور حسن معاشرت کی تعلیم دی، ٹھیک اسی طرح قیامت تک ظاہر ہونے والے فتنوں سے بھی آگاہ فرمایا۔ بہت ساری روایات، بہت ساری ہدایات، بہت ساری تعلیمات فتنوں کے سلسلے میں موجود ہیں، اور یہ فتنے قیامت کے قریب اتنا زیادہ بڑھ جائیں گے جس طرح اندھیری رات کی تاریکی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، یہ فتنے اندھیری رات کی تاریکی کی طرح پھیل جائیں، اس سے پہلے تم لوگ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، ان فتنوں میں آدمی صبح کو ایمان والا رہے گا تو شام کو کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور اگر وہ شام کو مومن رہے گا تو صبح وہ کافر بن جائے گا۔ کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے عقائد کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں وہ اپنے عقیدے کو، اپنے دین کو، اپنے دھرم کو، اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو، اپنے ایمان کو وہ بیچ دے گا۔ وہ وقت آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ ہم ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور جو مسلمان ان فتنوں کے شکار ہیں اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ان تک پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو ان ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچا سکیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ ان کے آپسی معاملات میں، آپسی معاہدات میں دھوکہ دھڑی عام ہو جائے، جب امانت داری کی صفت ختم ہو جائے اور لوگ آپسی اختلافات اور ٹکراؤ کی وجہ سے آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں یوں داخل فرما دی کہ فسادات اس طرح ہونے لگیں گے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان، آپ ہمیں ارشاد فرمائے کہ ان حالات میں ہم کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کی تعلیم دی۔ جب لوگوں کے آپسی معاملات میں دھوکہ دھڑی عام ہو جائے، امانت داری کی صفت لوگوں کے اندر سے ختم ہو جائے، اختلافات اور ٹکراؤ کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائے، فسادات عام ہو جائے، تو 5 باتوں کو لازم پکڑو۔ ایسے حالات میں تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اپنے گھروں میں گزارو، بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو، کیونکہ جدھر تم جاؤ گے ادھر فتنہ ہی فتنہ ہوگا۔ دوسری بات، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔
اپنی زبان سے اگر کچھ بولو تو بھری بات بولو، ورنہ خاموش رہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تیسری تعلیم جو اللہ کے رسول نے دی کہ شریعت کے موافق عمل کرو۔ چوتھی بات، خلاف شریعت امور سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی جن باتوں کے کرنے کا اللہ اس کے رسول ہمیں حکم دے رہے ہیں اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور جن باتوں سے منع کر رہے ہیں ان سے ہم کو دور رہیں۔ آخری تعلیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی دی، اے لوگو تم اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ جب لوگوں کے معاملات میں دھوکہ دھڑی عام ہو جائے، جب امانت داری کی صفت ختم ہو جائے، جب اختلافات اور ٹکراؤ کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑنے لگے، اس وقت تم اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ ان 5 نصیحتوں کو ہم اپنے پلوں سے باندھ لیں، خود بھی عمل کریں اور مسلمانوں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کریں، کیونکہ ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنی زندگی میں ادب لائیں، اپنی زندگی کو ہم اسلامی زندگی بنائیں۔ پھر اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کریں، ان کے عقائد کو درست کریں، ان کی زندگی میں وحدانیت لائیں، ان کی زندگی کو اسلامی زندگی بنائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر بار اور بچوں کی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر ہماری غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ہمارے گھر کے لوگ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اور جہنم کا ایندھن بن گئے، صرف یہی نہیں کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا بلکہ ان کے ساتھ ہمیں بھی گھسیٹ کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ آج جان لیوا فتنوں سے زیادہ ایمان لیوا فتنوں کی بھرمار ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے جان کا نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن ایمان کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے۔ آئے دن نئے نئے فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا دوسرا فتنہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جو ہم مسلمانوں کے لیے ایمان لیوا اور گمراہ کن ہے۔ ہر چیز میں فتنہ، ہر کام میں فتنہ، ہر جگہ فتنہ، جہاں جاؤ وہاں فتنہ۔ ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں فتنہ نہ ہو۔ مسجد میں فتنہ، مدارس میں فتنہ، خانقاہوں میں فتنہ، مکاتب میں فتنہ، جلوت میں فتنہ، خلوت میں فتنہ، بازاروں میں فتنہ، گھروں میں فتنہ، کارخانوں میں فتنہ، دکانوں میں فتنہ، ہر جگہ فتنہ۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اے لوگوں ہر چہاسو فتنوں کا ظہور ہوگا، حتیٰ کہ تمہارے گھر کے اندر فتنہ ہوگا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محلات کے چھت پر چڑھ گئے اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا اے میرے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ کیا جن چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی وہی دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں، ہم وہ باتیں نہیں دیکھ رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطْرِ، میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو بارش کے قطروں کی طرح گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ تمہارے گھروں کے اندر فتنہ موجود ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ،
آدمی کا فتنہ اس کے گھر میں ہوگا، آدمی کا فتنہ اس کے بال بچوں میں ہوگا، آدموں کی فتنہ اس کے مال و دولت میں ہوگا، آدمی کا فتنہ اس کے آس پڑوس والوں میں موجود ہوگا۔ اس لیے قرآن ڈنکے کا چوٹ اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو اس فتنے سے ڈرو جو فتنہ صرف خصوصی طور پر انہی لوگوں پر نازل نہیں ہوگا جو ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ ان لوگوں پر بھی نازل ہوگا جو فتنے کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنے والے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، تم ضرور بر ضرور نیکیوں کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو، اور بے وقوف و نادان کا ہاتھ پکڑو اور حق بات پر اسے مجبور کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے دلوں کو بھی اللہ ان کے ساتھ خلط کر دے گا، پھر اللہ تم پر بھی لعنتیں بھیجے گا جس طرح کہ بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کسی قوم میں، کسی قبیلے میں، کسی امت میں، کسی علاقے میں، کسی خاندان میں، کسی گروہ میں، کسی پارٹی میں کوئی آدمی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اور وہ جماعت والے، وہ گروہ والے، وہ ٹیم والے، وہ خاندان والے اس آدمی کو اس برائی سے نہیں روکتے ہیں بلکہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو یہ خاموشی اختیار کرنے والوں پر مرنے ہی سے پہلے اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے گا۔ یعنی ایسی ایسی مصیبتیں نازل ہوں گی مرنے سے پہلے جس میں وہ مبتلا ہو کر مرے گا۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب وہ کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کا دل تل ملاتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو برائی کو دیکھ کر اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اس برائی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو خاموش رہتے ہیں۔ ہم خود اپنا جائزہ لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، تم نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، قبل اس کے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں، قبل اس سے کہ تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا نہ کروں، قبل اس کے کہ تم مجھ سے مدد چاہو میں تمہاری مدد نہ کروں، وہ وقت آنے سے پہلے پہلے تم نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روک دو۔ غرضے کی اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ اگر کوئی فتنہ جب نازل ہوتا ہے تو صرف کرنے والے پر نازل نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ اسے دیکھ کر خاموش ہیں اور اسے روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو وہ فتنہ اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ فتنون سے بنا، جس کے لغوی معنی آتے ہیں سونے کو آگ میں تپا کر کھرا اور کھوٹا معلوم کرنا۔ اسی سے آگے چل کے بڑھ گیا فتنہ۔ فتنہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، عورت کو بھی فتنہ کہا گیا، بال بچوں کو بھی فتنہ کہا گیا، مال و دولت کو بھی فتنہ کہا گیا۔ عورت کا فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت بعدی فتنۃ، میں نے اپنے بعد مردوں پر جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑا ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ عورتوں کا سب سے بڑا فتنہ اس کا اپنے گھر سے بے پردہ نکلنا ہے۔ عورتوں کا فتنہ یہ ہے کہ تم پوری زندگی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہو، اگر ہلکی سی کوئی کمی آ جائے تو کہیں گی ما رأیت منکم خیرا قط، آج تک کبھی میں نے تمہارے اندر بھلائی دیکھی ہی نہیں، تم بڑے ہی لاخیر قسم کے انسان ہو، یہ ایک ناشکری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت سراسر پردہ ہے، فَإِذَا خَرَجَتْ، لیکن جب وہ اپنے گھر سے بے پردہ نکلتی ہے فَاسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کو جھانکتا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کو وہ اکساتا ہے تاکہ وہ بدنظری میں مبتلا ہو، بدنگاہی میں مبتلا ہو جائیں،
اور نگاہ ایک ایسا دروازہ ہے جس کے کھلنے کے بعد گناہ کے سارے دروازے کھلنے لگتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے انسان کی نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر اس کا پورا وجود بہکتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، نگاہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو انسان بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عبادت کی ایسی توفیق عطا فرماتا ہے جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جو اپنے گھر کے سب سے پوشیدہ مکان میں ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ کی محبوب ترین ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گروہ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں، لیکن اپنے زمانے کی پاکیزگی کی وجہ سے میں نے اب تک انہیں نہیں دیکھا، لیکن آئندہ زمانے میں وہ ظاہر ہوں گے۔ ایک وہ گروہ جس کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑا ہو اور اس کے ذریعے بے گناہ لوگوں کی پٹائی کرتا ہو۔ علماء کرام نے لکھا ہے اس سے مراد وہ پولیس کی جماعت ہے جو کوڑوں کے ذریعے بے گناہ لوگوں کی پٹائی کرتے ہیں۔ فرمایا دوسرا گروہ وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں، مائلات ممیلات، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہوں اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوتی ہوں۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو 70,000 سال کی مسافت کی دوری سے آدمی محسوس کر لے گا، لیکن ایسی عورتیں جنت سے اتنا دور ہوں گی کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جو اتنا تنگ لباس پہنتی ہیں، اتنا چھوٹا لباس پہنتی ہیں، اتنا باریک لباس پہنتی ہیں، ان کے جسم کا ایک ایک انگ نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں ایک فتنہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، ایک آزمائش کی چیز ہے کہ ان کی محبت میں تم اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہو یا ان کی محبت میں پڑھ کر تم اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم، ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرنے پائیں، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ بہت بڑا نقصان اور خسارے میں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ظاہر ہونے والے فتنوں سے ہمیں آگاہ فرمایا، اور قرب قیامت فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے جس طرح اندھیری رات کی تاریکی ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں جان لیوا فتنوں سے زیادہ ایمان لیوا فتنوں کی بھرمار ہے، اور جان کا نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا بڑا نقصان ایمان کا نقصان ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ان نازک حالات میں آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔